بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچے مسلمان مومن شخص کے لیے لازمی اور ضروری بات ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو مومن اور سچا مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے مومن اور مسلمان کی محبت کا معیار، لیول اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے آپ سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، جب تک اس کے دل و دماغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کا یہ پیمانہ اور لیول ثابت نہیں ہو جاتا، تب تک اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بنے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سچا محب رسول ہے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر پیار اور محبت ہے، تو اگرچہ محبت کا جو فعل ہے یہ دل کا عمل ہے اور دل کی کیفیت، کنڈیشن، حالت، دل کے افعال اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے ہم یہ تو نہیں طے کر پائیں گے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کو محبت ہے یا پھر اس کو محبت نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے کچھ مظاہر ہیں، کچھ صفات ہیں، اعمال، اسباب اور تقاضے ہیں جن کے مطابق اگر اس بندے کو پرکھا جائے تو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہم طے کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ محب رسول ہے اور یہ خالی دعوے دار ہے محبت کا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت نہیں ہے۔ ان مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ سچا متبع رسول ہو، جو بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جس قدر آگے ہوگا، نمایاں ہوگا، جس قدر سچا ہوگا، اسی قدر وہ اپنے محب رسول ہونے کے دعویٰ میں بھی کامل اور اکمل ہوگا۔ اللہ تعالی سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے، میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں، ان میں اعلان کر دیں کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو پھر اللہ سے محبت کے دعویٰ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، سچا منوانے کے لیے ضروری ہے کہ تم میری پیروی اور اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو اس کے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ تم اپنے اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ٹھہر جاؤ گے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور جب اللہ تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے بارے میں نازل فرمائی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کے احکام کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے، تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ جی ہمیں اللہ سے تو محبت ہے، ہم اللہ سے سچے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے۔ تو رب العالمین نے اپنے آپ سے محبت کا پیمانہ یہ مقرر کر دیا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے، سچا منوانے کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے اس بھیجے ہوئے پیغمبر کی، اس رسول اور نبی کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ یعنی اللہ نے اپنی محبت، جو بندوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کو ثابت کروانے کے لیے، اس کی دلیل کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کو شرط قرار دے دیا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنے اس دعویٰ میں سچا ہے، اس کو سچا مان لیا جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اتباع کرے۔ اس سے حقیقی معنوں میں اس کا محب اللہ، اللہ سے پیار کرنے والا ہونا ڈکلیئر ہو جائے گا، کنفرم ہو جائے گا۔ اب بھائیو، یہاں پہ نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا ہونے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے دعویٰ میں سچا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بالاولیٰ آپ کی اتباع کرنا اور آپ کی سنتوں کو، آپ کی احادیث کو، آپ کے احکامات کو ماننا، تسلیم کرنا، عملاً اپنی زندگی میں نافذ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ جو پیمانہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا، پایا جاتا تھا۔ ہمارا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس امت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو سب سے بڑھ کے محبت تھی، اگر کسی کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانوں میں سے دیکھی جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس امت میں سے جتنی محبت آپ کے صحابہ نے آپ سے کی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اتنی محبت آپ سے کرنے والا اور کوئی بھی نہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا انداز کیا تھا، لیول کیا تھا، معیار کیا تھا، میں آپ کو سنن نبی داؤد کے حوالے سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ نمبر ہے اس کا 615 نمبر پہ صحیح سند کے ساتھ سنن نبی داؤد میں یہ روایت آئی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے، آپ کی امامت میں نماز پڑھتے، آپ جماعت کرواتے اور ہم آپ کے پیچھے مقتدی بنے ہوتے، تو ہماری خواہش کیا ہوتی تھی؟ احببنا ان نکون عن یمینہ، ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم صف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہوا کریں۔ امام نے ادھر کھڑے ہونا ہے، وہ والی سائڈ امام کی دائیں سائڈ بنتی ہے،
تو صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کی احبابنا، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم ساروں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان نکونا ان یمینے ہی، کہ ہم آپ کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں۔ کیوں بھائی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا، اس میں وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ صحابہ یہ خواہش اور آرزو اپنے دلوں کے اندر کیوں پالتے تھے؟ بھائیو وجہ وہی ہے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی دائیں جانب کھڑے ہونے کو پسند اس وجہ سے کرتے تھے کہ آپ کی سنت تھی کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو کے مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف منہ کرتے تو آپ اپنی دائیں جانب سے گھوما کرتے تھے، دائیں جانب سے گھوما کرتے تھے، اس طرف سے پھر کر آپ نمازیوں کی طرف منہ کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی اگر کسی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ پہ نظر پڑے تو وہ میں ہوں، یعنی ہر صحابی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ کو دیکھنے کے لیے ترسا ہوا ہوتا تھا، اور صحابہ میں سے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہوں، تاکہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے مڑ کے پھر کے نمازیوں کی طرف منہ کرے تو سب سے پہلے یقیناً جو دائیں طرف بیٹھے ہیں اگر امام ان کی طرف سے مڑے گا پھرے گا اور نمازیوں کی طرف منہ کرے گا تو دائیں سمت والوں کی نظر آپ کے چہرہ پہ سب سے پہلے پڑے گی۔ اب دیکھیں یہ تھا صحابہ کی محبت کا پیمانہ اور معیار اور انداز کہ وہ اتنی شدید محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ نماز کے فوراً بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھنے کی خواہش میں عملاً وہ پیش رہا کرتے تھے، دائیں جانب کھڑے ہونے کو ترجیح دیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیوں صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بڑی سختی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں، پیروی میں پیش ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے سورت آل عمران کی 31 نمبر آیت میں نے آپ بھائیوں کو ترجمہ سمیت سنائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سچا متبع، سچا محب رسول ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے اللہ کی جناب میں، تو ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا۔ اور صحابہ کرام بلا چوں چرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو نوٹ کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سچے محب رسول اللہ کی بارگاہ میں ثابت ہو جائیں تو پھر ہماری زندگی میں ہمارے جو رہنما اصول ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہونی چاہیے۔ نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی اور زبانی کلامی قولاً یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہم محب رسول ہیں، بلکہ میرے محترم بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کے طور پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر رہنما اصول کے طور پہ اپنے اوپر ان کو نافذ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنی سختی کے ساتھ اپناتے تھے
بلکہ اپنا شعار کہتے ہیں خصوصی پہچان کو، علامت کو، ان کی علامت ہوا کرتی تھی کہ جو کام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا ان کا شعار تھا، ان کی خصوصی پہچان کی۔ دیکھیں صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور سفروں میں، جنگوں میں، غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو مسجد نبوی کا جو حال ہے وہ بھی کچا ہی تھا، اور نیچے کھجور کی چھال وغیرہ کی صفیں بنی ہوتی تھی، جس کو ہم پنجابی میں پرالی کہتے ہیں، تو پرالی وغیرہ ہی بچھی ہوتی تھی جس کے اوپر وہ لوگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ قالین اور یہ اس طرح کا ماحول نہیں تھا، تو جوتوں سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ لیتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی جوتوں سمیت ہی بسا اوقات نماز پڑھ لیتے تھے، اور دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی ہے، صحابہ کو پڑھائی ہے، اور ننگے پاؤں جوتے اتار کے بھی، بغیر جوتوں کے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اب سفر میں اکثر باہر ہی نماز پڑھنی ہے، گھاس وغیرہ پہ، کھلی وہ زمین پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آتا ہے کہ جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے۔ اذ خلا بنا علیہ ان یسارہ، کہ اچانک آپ نے اپنی بائیں جانب اس طرف جوتے اتار کے رکھ دیے دوران نماز۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی ہیں، جب انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دوران نماز ہی جوتے اتار دیے ہیں بائیں جانب، تو القون اعلیہم حدیث میں آتا ہے تمام کے تمام صحابہ نے بھی دوران نماز ہی اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضا صلاتہ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ رأیناک القیت نعلیک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے، فالقینا نعالنا، تو آپ کی اتباع اور پیروی میں ہم نے بھی اپنے جوتے اتارے۔ یعنی کوئی توجیہ نہیں، کوئی وجہ اور سبب معلوم نہیں کیا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنا ان کا مطلوب و مقصود ہوتا تھا۔ آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو بلا وجہ انہوں نے بھی آپ کو دیکھتے ہی جوتے اتارے۔ اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارنے کی وضاحت فرمائی کہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس جبریل آئے اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس نجاست کی وجہ سے میں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہاں پہ آپ نے ایک مسئلہ بھی صحابہ کو سمجھا دیا اس موقع پہ کہ تم میں سے کوئی جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جوتوں سمیت نماز پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جوتوں کو چیک کرے اور اچھی طرح زمین کے اوپر خشک زمین پر رگڑ لے، تاکہ اگر نیچے کوئی نجاست اور غلاظت وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے، جوتے صاف ہو جائیں۔ اس طرح کرنے سے جوتے پاک بھی ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنے جوتوں سمیت ہی نماز پڑھ لیں۔ تو اب یہ والی جو سنت ہے، یہ والی حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ متبع رسول ہونے کا تعارف پیش کرتی ہیں کہ حقیقت میں لمحہ ہر ایک موقع پر، ہر لمحے میں جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اتنے زیادہ حریص تھے کہ فوراً اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ ان کی محبت کا انداز کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے انہوں نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، یا آپ نے ان کو
کوئی نصیحت فرمائی، حکم دیا کسی کام کا، تو فوراً سے پہلے وہ اس عمل کو اپنا لیا کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی جو محبت رسول تھی، ان کا یہ جو معاملہ تھا، یہ جو عمل تھا، وہ ان کی زندگیوں کے اندر پابندی لایا کرتا تھا، پابندی عمل پیدا کرتا تھا۔ جبکہ ہمارا جو محبت رسول کا دعویٰ ہے، یہ آزادی لاتا ہے ہماری زندگی میں۔ کیوں بھائی، ایسے ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن ہے، آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ میں شہر میں تھا تو ہر گلی سے، ہر چوراہے سے، چوک سے، پاک وطن شہر کی طرف، دیہاتوں سے، گاؤں سے، وہ جوک در جوک بڑے بڑے قافلوں کی ریلیوں کی شکل میں لوگ آ رہے تھے۔ اور اسی روز فجر کی نماز میں بھی ہم نے اپنی مسجدوں کو دیکھا کہ وہ خالی ہے۔ ظہر کے موقع پہ بھی ہم نے اپنی مسجدوں کو دیکھا کہ وہ نمازیوں سے بالکل خالی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اب حال دیکھتے ہیں اپنی مساجد۔ یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان کا جو محبت رسول کا دعویٰ تھا، وہ پابندی عمل پیدا کرتا تھا، اور ہمارا محبت رسول کا دعویٰ ہماری زندگی میں آزادی پیدا کرتا ہے، آزادی لاتا ہے۔ بس پورے سال ایک دن 12 ربیع الاول منا لو، اس تو بعد موجہ ہی موجہ، بس گناہ ایکو دن چی سارے بخشے جان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ آپ کو انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، وہ عمل ان کی زندگی کا شعار اور پہچان اور تعارف بن گیا۔ دیکھیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کدو ہے نا، کدو سبزی جو ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے، بڑا پسند کرتے تھے، اور ساری زندگی کدو کی سبزی کو وہ پسند کرتے رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ایک موقع پہ ایک دعوت پہ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پہ گوشت اور کدو کا سالن پکا ہوا ہے، آپ شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو بعد میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت بن گئی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب سے دیکھا ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی اس سبزی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ حالانکہ آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے اس کو کھانے کی کوئی حکمت اور فائدہ بیان نہیں فرمایا، صرف صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو بعد میں اس سبزی کے ساتھ ساری زندگی ان کو محبت رہی۔ سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ اپنے قبیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب پہلی ملاقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی قمیض کے یہ والے بٹن کھلے ہوئے، اور بھائی بسا اوقات باہر سے دستک آئے، کو بندہ بلائے، بیل بجے، گھنٹی بجتی ہے تو بندہ جلدی میں اٹھ کے چلا جاتا ہے، بٹن بند کرنے یاد نہیں رہتے، بھول جاتا ہے بندہ، ممکن ہے اس وجہ سے کھلے ہو۔ اور بسا اوقات گرمی کی شدت ہوتی ہے، بندہ پسینے میں نہایا ہوتا ہے تو پسینہ خشک کرنے کی غرض سے بھی بندہ بٹن کو کھول لیتا ہے۔ تو بہرحال کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بیعت کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ انہ لمطلق الازرار، آپ کی قمیض کے یہ والے جو بٹن ہیں یہ سارے کھلے ہوئے تھے۔ لو بھائی، صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شعار بن گیا کہ پوری زندگی پھر انہوں نے اپنی قمیض کے یہ والے بٹن بند ہی نہیں کیے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جس حالت میں میں نے آپ کو دیکھا اسی حالت پہ ہی رہو۔ صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ادھر اپنی کان کے اوپر مسواک لٹکا کے رکھتے تھے، جس طرح کے کاتب اپنے کان کے اوپر قلم لٹکا کے رکھتا ہے، جو ہی فوراً جب اس کو کوئی چیز یاد آتی ہے تو وہ لکھ لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے۔
تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو مسواک ہے اس جگہ پہ رکھتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں مشقت نہ سمجھوں تو اپنی امت کے لوگوں کو حکم دے دوں اس بات کا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، ہر نماز کے وقت میں مسواک کریں. اب صحابی رسول نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ کیونکہ آپ نے ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب وہ مکبر تکبیر کہنا شروع کرتا، نماز کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ادھر سے مسواک اتارتے، اپنے دانتوں پہ لگاتے، تھوڑا سا لمس کرتے، ملتے اور پھر اپنی جیب کے اندر ڈال لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے. اگر مشقت نہ سمجھتا ہوتا تو میں اپنی امت کے اوپر اس کو فرض کر دیتا، حکم دے دیتا. اور بھائیو، یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور ان کو جو محبت تھی وہ ان کی زندگیوں کے اندر پابندی عمل پیدا کرتی تھی. وہ خالی محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اس محبت کو اپنے عمل سے ثابت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے، آپ کی احادیث پر عمل کیا کرتے تھے، آپ کے آداب اور بیان کردہ اخلاق کو اپنایا کرتے تھے، نہ کہ ہماری طرح کے خالی دعوے دار تھے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت. اب دیکھیں، جو بندہ کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، پھر وہ اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتا ہے اور اس کی خواہشات کو نوٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اس کی تکمیل بھی کرتا ہے، اس کی خواہشات کی پاسداری اور خیال بھی کرتا ہے. چاہوں تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک شعر بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن شعر یہ پیش کرنا مجھے پسند نہیں ہے، خصوصاً ممبر رسول پہ. اس لیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں کہ جب کسی کو محب کو محبوب کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر اپنے اس پیار کو، محبت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس کی آرزوؤں کا، خواہشات کا، اس کے اقوال و فرمودات کا خیال رکھتا ہے، اس کی پاسداری کرتا ہے. دیکھیں، اللہ رب العالمین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں؟ یقیناً محبت ہے. اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کو محبت ہے، اس کو کیسے ثابت کیا؟ آپ کی آرزو اور خواہش کو پورا کر کے کیا فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ تراہا، کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا، نیچے کی طرف کرنا، پھر اوپر اٹھانا، پھر نیچے کی طرف کرنا، یہ ہم نے دیکھ لیا، اور ہم تجھے ضرور بضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، ترضاہا، جسے تو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے. اصل میں بات یہ ہے، اس مقام پہ اللہ نے جو حکم بیان فرمایا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اس سے پہلے تک مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادات کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آرزو کیا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ بار بار وحی کا انتظار کرتے تھے، آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ کب جبریل امین اس حکم کی وحی لے کر آئیں، اور ہم مسلمان جو کہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کے اس حکم اور اجازت کے ساتھ اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو بنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے اور اس عمل اور اس انداز کی عکاسی
رب العالمین نے ان الفاظ اور اس انداز میں بیان کی کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ اے پیارے نبی ہم نے بار بار آپ کے چہرے کے پھرنے کو آسمانوں کی طرف ہم نے اس کو دیکھ لیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ کو پھیر. اب دیکھو رب العالمین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، اور اللہ نے اپنی اس محبت کا ثبوت کیسے بھی پیش کیا؟ عمل کے ساتھ، آپ کی خواہش کی تکمیل کر کے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر ہمیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم اپنے اس دعویٰ کے اندر اپنے آپ کو ثابت اور سچا بنوانا چاہتے ہیں تو پھر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے متبع بنے، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، ہماری عبادات، ہماری نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور نمازوں جیسی بن جائے. ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک رویہ، ایک ایک انداز، اٹھنے بیٹھنے کے، لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، تمام کی تمام عبادات وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آرزو اور آپ کی سنتیں. ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہونی چاہیے. ہمارا وضو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو ہونا چاہیے. ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ و خیرات، ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں، اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں تو اپنی اس محبت کا ثبوت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے آپ کی سنتوں کو اپنا کر پیش کرنا چاہیے، نہ کہ بدعات اور خرافات کے ساتھ. اب دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی بدعت ہے ربیع الاول، 12 ربیع الاول بنانا. بدعت کیسے ہے بھائی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کو نہیں منایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رویہ، ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے کہ دین کو جس طرح انہوں نے فالو کیا ہے بالکل اسی طرح ہم بھی فالو کریں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. جس طرح جو عمل صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل ہم بھی نہیں کریں. ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ کی یہ روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہود ہیں وہ 71 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو عیسائی ہیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی. کلہم فی النار، سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ وہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. الا واحدۃ، لیکن ایک فرقہ ایسا ہوگا وہ دوزخی نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت میں جائے گا. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے. اب دیکھیں نا، صحابہ کرام کس لیے ایمان لائے تھے؟ جنت کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو محفوظ بنانے کے لیے. اب کس قدر پریشانی کی بات ہے کہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم کا ایندھن بنے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے. صحابہ کرام نے فوراً اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول منہم، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اس جیسا بنا لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سوال پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ میری امت کا جس نے جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟
وہ والا فرقہ ہوگا کہ جو اس دین کو فالو کرے، اس شریعت کو نجات دہندہ شریعت قرار دے اور سمجھے، ان اعمال کو اپنائے کہ جن اعمال پر جس شریعت اور دین کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ۔ کیا معلوم ہوا کہ جو اعمال جنت میں لے جانے کا باعث بننے ہیں اور جو اعمال جہنم سے بچانے کا سبب اور باعث بننے ہیں، میرے محترم بھائیوں، وہ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنائے ہیں، کیے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان بھی کیے ہیں، صحابہ کو تعلیم بھی دیے ہیں، سکھائے بھی ہیں۔ اگر یہ 12 ربیع الاول منانا ان اعمال میں سے ہے تو پھر یقیناً ہم بھی اس کو اپنائیں گے، اس کو منائیں گے بھی، اور اگر ان اعمال میں سے اس شریعت میں سے یہ والا عمل نہیں ہے تو پھر یقیناً ہم بھی اس کو نہیں اپنائیں گے، نہیں فالو کریں گے، اس کو اپنے عمل میں نہیں۔ اور جب ہم صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی اور صحابہ نے جن جن اعمال کو جنت میں جانے کے لیے، داخلے کے لیے ضروری سمجھا، ان اعمال کے اندر ربیع الاول منانا ہے یا نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یقیناً ان اعمال کے اندر ربیع الاول منانا ہرگز نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ محبت کو ثابت کرنے کے لیے ربیع الاول منانا حقیقت بات ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے محترم بھائیوں یہ اس کے برعکس ہے۔ حقیقت بات ہے یہ محبت اس سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے محبت کی نفی ہوتی ہے کہ ایک چیز بطور شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان نہیں کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عمل کو نجات دہندہ کے طور پہ، جنت میں لے جانے والا عمل ہونے کے طور پہ اپنایا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا باعث اور سبب کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ سے محبت کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی